لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دواما علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأوى عند شدائد فإلى العظیم التوسل بکتابہ وبأحمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آسان لفظوں میں عرض کر دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. سبحان اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء سرور دو جہاں تتمہ دور زمان رحمت عالمیہ نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اہل حق کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. ہمارے بزرگ بڑے کہہ گئے کہ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدای بخشندہ. یہ سعادتیں زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، جسے میرا رب چاہتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی کی سعادت عطا فرما دیتا ہے. ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج اس عظیم و شان اجتماع کی صورت میں شہید ناموس رسالت غازی ناموس رسالت حضرت غازی محمد وحید حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار عالیہ پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہے. اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہی ہے، وگرنہ لوگوں کی آنکھوں پر اتنی پٹی بھی بندھی ہوئی ہے کہ آج بھی نور کوٹ میں چند لوگوں نے دھیما چوکڑی مچانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے سیاست انہی کا آبائی ورثہ ہے. اور ہمیں یہ تانے دیتے ہیں جی یہ مولویوں کو کچھ نہیں آتا جاتا، انہیں کیا پتا ہے یہ مقامی سیاست کیا ہوتی ہے، یہ سیٹیں کیسے نکالیں گے، یہ جیتیں گے کیسے. گلی محلوں میں چودھریوں کے ساتھ برادریزم کی بنیاد پر ان کے تعلقات نہیں ہیں، یہ ویسے آتے جاتے نہیں ہیں. تو میاں ہماری بات آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں تو ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے کہ واقعی جو سیاست تم نے کی ہے یا جو سیاست تم کرنا چاہتے ہو یا کرتے چلے آ رہے ہو وہ واقعی لبیک والے نہیں کرتے. تمہاری سیاست اپنے اقتدار کے لیے اور ہماری سیاست مدینے والی سرکار کے لیے. تمہاری سیاست نوٹوں کے لیے ہے اور ہمارے ووٹ بھی امام الانبیاء کے دین کے لیے ہے. تمہاری سیاست گلیوں نالیوں سڑکوں کے لیے ہے اور ہماری سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لانے کے لیے ہے.
یہی تو فرق ہم بتانا چاہتے ہیں. صد شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس روایتی سیاست سے بچا کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی اس سیاست کا حصہ بنایا ہے کہ جس سیاست میں حقیقی ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آتا ہے. اور آج الحمدللہ ناروال کی گلیاں، سڑکیں اور یہ عظیم الشان پنڈال اس مبارک کا اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک وہ سیاست تھی کہ جس کی اس کے بعد خلافت نبھاتے ہوئے حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین کردار ادا کیا. اور آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی فرمائی. اسی سیاست کا تسلسل آج جامع مسجد رحمت للعالمین سے ناروال کی سرزمین پہ پہنچ کے بتا رہا ہے کہ ظالموں اور ظلم کی سیاست کرنے والوں اور قبضہ گروپوں کی سیاست کرنے والوں، نشیوں کی پشت پناہیاں کرنے والوں اور قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کر غریبوں کو لوٹ کھانے والوں، ہوشیار ہو جاؤ، اب محمد عربی کا دین تخت پر آنے والا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کام جاتا تھا. ایک تو اب آپ سے گزارش ہے کہ جو کھڑے ہیں دائیں بائیں وہ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. اس کے بعد آپ کو شاید یہ جگہ بھی نہ ملے. اور سیکیورٹی والے حضرات ذرا الرٹ ہو جائیں جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ قائدین کا قافلہ بہت جلد پنڈال میں بالکل قریب ہیں اور پہنچنے والے ہیں. اور آپ حضرات ذرا ایسے سبحان اللہ کے ہاتھ اٹھا کے اس بات پر کہ الحمدللہ ذکر گلشہ امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی صاحب سٹی ناروال میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں الحمدللہ. نعرہ انجلو ذرا ہاتھ چکو، سارے ہاتھ چکو، کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے. سجے کھبے ویکھو آج ایسا منافق پھڑنے نے پتہ لگ جائے. ہاں جی یہ تو پتہ لگ جائے نا جی. کہتے ہیں جی تم اس نعرے کے مامے لگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مامے لگتے ہیں، کیونکہ جب یہ نعرہ میدان میں لگانے کا وقت تھا تب لبیک والوں نے لگایا تھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور اس بات کا ہمیں برملا اقرار ہے الحمدللہ، اور اس بات پر ناز بھی ہے کہ مالک کا فضل و احسان ہے. ہم نے نوٹوں کی سیاست کبھی نہیں کی. ہاں جی ہم نے دھڑے بندیوں کی سیاست کبھی نہیں کی، گروپ بندیوں کی سیاست کبھی نہیں کی اور نہ کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہمارے قائد محترم نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ کم از کم 10 بندے تحریک لبیک میں ہم نے شامل کرنے ہیں، تو ہم نے نوٹ دکھا کے نہیں کرنے. جی ہاں مدینے والا روٹ دکھا کے انہیں لبیک میں لے کے آنا ہے. اور ہم یہ کردار جب نبھانے کے لیے گلیوں میں نکلیں گے اور آج اپنے قائد کا دیدار کر کے جو ہمارا حوصلہ بوسٹ ہوگا اور جو ہماری توانائی مزید قوی ہو جائے گی انشاءاللہ پورا ناروال کا ایک ایک کھیت اور کھیتوں کھلیانوں کا ایک ایک پودا اس بات کی گواہی دے گا کہ رسول اللہ کے غلام اب میدان عمل میں آ چکے ہیں الحمدللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی احباب کو عرض کیے دیتا ہوں. پرانے لاہور میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پرانے لاہور میں ایک شرابی تھا بڑا مشہور اور شاعر بھی بڑا تگڑا تھا، شراب بڑی پیتا تھا. اس کا نام تھا اختر شیرانی. کبھی اس کے بارے میں آپ گوگل کر کے پڑھیں، شعر تو بڑے اچھے کہتا تھا لیکن تھا بڑا تگڑا شرابی. اور لاہور کی ایک بار میں بیٹھا ہوا یہ شراب پی رہا تھا. شراب پیتے پیتے اس بندے کو جب نشہ چڑھ گیا نا
تو نشہ جب چڑھتا ہے ہم نے دیکھا کئیوں کو اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے، اور جب اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تحریک کو کالعدم کر دیا، اور جب نشہ اترتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہمیں کیوں نکال دیا آپ نے جی، پھر کہتے ہیں ہمیں خدا کا واسطہ کالعدم نہ کرو۔ پھر بعد میں جب نشہ اترتا ہے کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ نشے میں تھا تو اس کے پاس 2-4 بندے آ گئے اور وہ بندے مسلمان نہیں تھے۔ اس کا عالم یہ تھا کہ جس کا نام آتا نا سامنے یہ اس کو بک بک کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک بندے نے کہا یار وہ فلانا بندہ بہت بڑا شاعر ہے، تو یہ آگے سے بھونکنے لگا، کہنے لگا جی وہ کیا شاعر ہے، اس سے بڑا تو میں شاعر ہوں، وہ تو میرے گھر میں پانی بھرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک اور بندے نے نام لیا، اس نے کہا بھائی وہ فلانا بہت بڑا ادیب ہے، یہ آگے سے پھر بک بکارے کرنے لگا، نشہ جو چڑھا ہوا تھا تو کہنے لگا جناب وہ کیا شاعر ہوا، وہ کیا ادیب ہے، وہ تو میری جوتی کے تسمے باندھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ جب عجیب و غریب باتیں، توہین امیز باتیں یہ کرنے لگا نا بڑے لوگوں کے بارے میں، تو ایک رسول پاک کا دشمن وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہلکے سے اس کے پاس آ کے کہا، اور سوچ یہ تھی کہ یہ اختر شیرانی شراب کے نشے میں ہے تو یہ بک بکارا کچھ نہ کچھ کر دے گا، کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دے گا جو نبی کریم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس نے قریب آ کے ایک بات کہہ دی، کہنے لگا شیرانی یہ بتا رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا نا تو اختر شیرانی جو نشے میں تھا تو سب کو برا بھلا بول رہا تھا، یہ بات سن کر اندر لرز گیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے نشے کے عالم میں وہ بوتل اپنی شراب کی اٹھائی، اور جس بندے نے یہ بات کہی تھی اس کے سر میں دھڑام سے ماری، اس کا سر پھاڑ دیا، اور وہ بندہ آگے لگ کے بھاگ گیا۔ اختر شیرانی بھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتے جاتے لڑکھڑا کے گر گیا اور زارو زار رونے لگا، اور جب ہچکیاں بن گئی لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کو کہنے لگے شیرانی بڑا عجیب بندہ ہے کہ بھئی ایک تو تو عالم نشے میں ہے، ایک طرف تو تیرا دماغ آؤٹ ہے کہ جب فلان کے بارے میں بات ہوئی تو نے بری بات کہہ دی، فلان کے بارے میں ہوئی تو نے بری بات کہہ دی، اور جب رسول اللہ کی بات آئی تو تیرا نشہ کدھر گیا اور روتا کیوں ہے، تو نے تو اس کا سر پھوڑ دیا اور سر بھی اس کا پھاڑ دیا ہے، رونے بھی خود بیٹھ گیا ہے۔ تو اختر شیرانی نے ایک جملہ کہا، وہ میں جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے دلوں کو دستک دینا چاہتا ہوں، اس بات پر غور کیجئے گا۔ اختر شیرانی کہنے لگا یار میں روتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں اس کو مار نہیں سکا، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں شراب کے نشے میں ہوں، میں روتا تو اس لیے ہوں کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہماری طرف سے حضور کی نسبت یہ بے اعتنائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج نبی پاک کے دشمن ہمارے منہ سے رسول پاک کی توہین سننے پہ آ گئے ہیں۔ آج یہ نوبت ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ گئی، ہمارے اعمال ہماری سیاکاریوں کی وجہ سے آ گئی۔ کاش میں شراب نہ پینے والا ہوتا، کاش میں نشے میں نہ ہوتا، اس کی جرات کبھی نہ ہوتی کہ یہ میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارادہ بھی کرتا اور میری جرات میری جسم یہ طاقت دیتا، یہ طاقت مجھے اجازت دیتی تو میں اس کو یہیں پر واصل جہنم کر دیتا۔ گناہگار تو میں ہوں لیکن رسول اللہ کا خوددار میں بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اس سارے واقعے سے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنے اپنے وال چاہت کیے آدھر بیکھئے، اپنے اپنے ضمیراں وال، اپنے اپنے کمہ کاراں وال بیکھئے۔ بابا جی جڑی گل فرما گئے بھئی سب بدلاں تو ڈنگے ٹردے، سباں نوں کو ڈنگ نہیں ہوندے، کاراں نال پچھاتن چگلاں، چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ بھئی بندہ اپنی کرتوتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یارو اگر تمہارا تعلق تحریک لبیک سے نہیں بھی ہے تو میں تیرے زمین پر دستک دیکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا ہمارے زندہ رہتے رسول پاک کے خاکے کیسے بچ گئے؟ بتا وطن عزیز پاکستان کے حکمرانوں نے اور جو جماعت آج حکمران ہے اسی جماعت نے نبی پاک کی ختم نبوت کو کیوں بیچ دیا؟ بتا رسول پاک علیہ السلام کے خلاف اتنی بڑی کمپین لانچ کر دی گئی، ہمارے حکمران سوتے رہے اور امینی کے گیت گاتے رہے
کیا یہ ہماری کرتوتوں کا صلہ نہیں ہے؟ کیا ہماری بدعمالیوں کی شامت نہیں ہے؟ یارو مرنا بھی ہے ایک دن. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ گلی گلی نکل کر نگر نگر نکل کر بات ایک ہی کرنی ہے. اور ساریاں سیاستیں اتھے رہ جانیاں. قبر وچ مدینے والے آقا جلوہ فرمانا ہے. سبحان اللہ. سارے ہاتھ چوکے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. ایک حدیث پاک صرف نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو فرمایا اے میرے غلاموں ایک ٹائم آن والا ہے کہ جدوں تساں مغلوب ہو جانا ہے تے کافراں تہاڈے اوتے غالب آ جانا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کافر ساڈے تے غالب آ جان گے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انج غالب آ جان گے جویں جنہ بندیاں نو بھوک لگی ہوے او دسترخوان تے غالب آ جان گے. بھئی جویں کھانے اوتے بھوک لگے بندے ٹٹ پیندے نا اس طریقے نال کفر اسلام دے اوپر ٹٹ پوے گا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں کفر غالب آئے گا اسی کیا بندے تھوڑے ہوواں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بندے بھی بہت زیادہ ہو گئے تعداد بڑی ہوے گی. عرض کی تھی یا رسول اللہ کی ساڈے کول اسلحہ نہیں ہوے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا اسلحہ بھی بڑا ہونا ہے. میرا وجدان کہندا ہے سونے محبوب اس زمانے وچ بھی اس زمانے دی ہر گل نو جان رہے سن. میرے حبیب نے فرمایا انج ہی ہونا ہے. مطلب وہ مفہوم جڑا میں سمجھ پا رہا نبی پاک نے فرمایا اسلحہ بھی بڑا ہوے گا ایتھوں تک کہ پاکستان کو ایٹم بم بھی ہوے گا غوری میزائل بھی ہوئے گا شہین بھی ہوئے گا ابدالی بھی ہوئے گا تے بڑی تگڑی فوج بھی ہوئے گی سارا کچھ ہوئے گا. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کی جسم کمزور ہوں گے؟ فرمایا نہیں جسم بھی بڑے تگڑے ہوں گے لوکی پہلوان ہوں گے اور سارے عقل قوت بازو بھی ہوئے گی. عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو سارا کچھ ہی تگڑا ہوئے گا تے پھر کفر کیوں غالب آ جائے گا؟ سونے نبی پاک علیہ السلام صدیوں پہلے فرمایا اور ایک گل اساں ہر بچے ہر نوجوان ہر بزرگ دے سامنے بیان کرنی اور انہاں کولوں سوال کرنا کہ صدیوں پہلے آمنہ دے لال نے جڑی گل فرمائی ہے کیا وہ اج ساڈے تے صادق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور اسی کیڑے پلڑے وچ کھڑے ہاں؟ کیا رسول اللہ دے وفاداراں ول کھڑے ہاں یا حبیب خدا دے غداراں ول کھڑے ہاں؟ اس گل دی ونڈ کڈ کے تے پھر سوال ہی کوئی کرنا ہے او جھلیا قبر وچ نہ نواز شریف ہونا ہے نہ عمران خان آنا ہے قبر وچ مدینے والے چن آمنہ دے لال جمع فرمانا ہے. سارے ہاتھوں کو لہا کرو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. سنو جی مدینے والے آقا نے کیڑی گل ارشاد فرمائی تے جس بندے نو گل سمجھ آوے تے او دا ضمیر اجازت دے تے جے ایک پاسا من لے تے پھر یک رنگ اکو طریقے نال ہونا ہے کہ بس اور سانو کچھ نہیں چاہیے اسی پاسا بھی وہی مننا ہے اسی یار بھی وہی رکھنا ہے اسی تعلق بھی اوتھے ہی رکھنا ہے رشتہ بھی وہی رکھنا ہے جڑا سانو بارگاہ مصطفیٰ وچ لے کے جاندا ہوے. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا صحابہ اس ویلے مسلماناں وچ بیماری آ جائے گی او دا نام ہوئے گا وہن. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہن کی شے ہے؟ غور کرنا ذرا دو ہی گلاں سنے محبوب فرمائیاں موت دا ڈر پیدا ہو جاوے گا موت دا ڈر پیدا ہو جاوے گا تے دنیا دے مال دی محبت پیدا ہو جائے گی. فرمایا جدوں اے دوویں شیواں سامنے ہو جان سمجھ لینا وہن نام دی بیماری آ گئی. آقا جدوں بیماری لگ جائے گی پھر کی ہوے گا؟ فرمایا پھر کی ہونا بندہ اے تے کہے گا کہ میں بڑا بڑا مسلمان ہاں لیکن ختم نبوت کا نعرہ ہضم نہیں ہوئے گا. جدوں یہ بیماری آ جائے گی پھر کی ہوئے گا؟ بندہ آکھے گا میرے تو بڑا اس کے رسول کوئی نہیں لیکن لبیک دا نعرہ انہوں زہر لگنے ہوئے گا. بندہ کہے گا یار میں بڑا بڑا نمازی میرے ماں پیو بڑے بڑے حاجی لیکن رسول اللہ کی عزت کی گل وہ دی زبان چوں کدی ادا نہیں ہوئے گی. فرمایا جدوں بیماری لگ جائے تو سمجھ لبی کہ یا فواد چودھری بن جائے گا یا شیخ رشید بن جائے گا یا عمران
زیاں دا یار رانا سنا بن جائے گا تے جے بیماری لگ جائی تے بندہ خادم حسین بن جائے گا یہ ساتھ زندگی بن جائے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. لو جی احباب آخری گل کر کے میں مائک قبلہ ناظم اعلیٰ صاحب دے حوالے کر رہا تحریک لبیک پاکستان دے نوجوانوں ہن اساں تگڑے ہو کے پیغام گلی گلی نگر نگر پہنچانا ہے انشاءاللہ. ہاتھ چوک کے ذرا اس گل دی گواہی دیو پہنچانا ہے انشاءاللہ. ایکو گل جڑی بعد باپ پوچھ دین سانو فون کر کر کے پوچھ دین کہ محفل تے ٹر جائیے اوتھے بھی پوچھ دین کہندے جی لوگ اج کل ایکو ہی اعتراض کرتے ہیں. میں کہ جی کی اعتراض کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے یہ سیاسی نعرہ ہے یہ مسجد میں لگانے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. میں ایک بڑی جنرل جی گل تواڈے سامنے جھٹکے دے انداز وچ التزامی جا جواب اینو سینیاں چ اتار لو سمجھ آ گئی تے انشاءاللہ قیامت تک کوئی یہ جواب لے آوے تے مان لواں گے بھی یہ رستو ٹھیک ہے جی. لیکن لیا سکتے نہیں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کہنے لگے جی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے. میں کہا جی کیویں نعرہ سیاسی ہے؟ کہنے لگے جی اس واسطے کہ اس نام دی ایک جماعت بنی ہوئی ہے. میں جی بالکل جماعت پہ بنی ہے. کہنے لگے تو پھر سیاسی نعرہ نہ آیا. میں کہا جی بالکل ہو گیا لیکن یہ نعرہ تے بخاری شریف دے اندر بھی لکھیا ہوا ہے. کچی گل نہیں بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جن احباب دے ہاتھ تھلے نے آواز مٹھی ہے وہ اے شعر سنے ہو تو ذرا اپنے ایمان دا اظہار کرو بھئی قسم اللہ کی آقا مدینے سن رہے ہوں گے. ہاں یہ کمی کانفرنس کر کے سنی کانفرنس نہ دھرن نال کوئی بندہ سنی نہیں ہوتا. اے عقیدہ رکھیاں بندہ سنی بندا ہے. بھئی قسم اللہ کی آقا مدینے سن رہے ہوں گے. قسم اللہ کی آقا مدینے سن رہے ہوں گے. ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. سنو جی کے اندر یہ سیاسی لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ چوکے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. کہنے لگے جی یہ سیاسی نعرہ ہے. میں نے کہا جی کیویں؟ کہنے لگے دے نا دی سیاسی جماعت بن گئی. میں کہا جی حدیث وچ لکھیا ہے بخاری شریف وچ ہے مسلم شریف وچ ہے تے قاضی ایاز کی کتاب الشفاء دے وچ بھی ہے. مٹھے نہ بولو دب کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہاں کتاباں دے نام لین لئی بھی بندے نو خادم رضوی دا شاگرد ہونا پیندا ہے. دب کے سبحان اللہ بول منکر دا انجی کلیجہ پاڑ جائے. دب کے بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں جی یہ تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے. کہنے لگا یہ گل مولوی تیری ٹھیک ہے یہ کتاباں جو ضرور ہے وے حدیث وچ بھی ہے وے صحابہ بھی لایا سی چل مان لیا وڈیاں بھی نعرہ ماریا سی بھئی درختاں بھی ماریا سی تے دریا سمندراں دی مچھیاں بھی یہ نعرہ مار دیا سی. میں کہ یہ گل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پھر کیوں نہیں مسیتے لانا؟ کہنے لگا جی مسیتے تا نہیں لانا کیونکہ اس نا دی جماعت رجسٹر ہو گئی ہے. میں کہ تیرا اصول بابا میں سمجھ گیا. ہن مینوں ایک گل دا جواب دیویں. اے موبائل کڈی ذرا کڈ کے تے گوگل تے لکھ ریسرچ کر ذرا ہے سرچ مار لکھ بھئی تحریک اللہ اکبر. کی لکھنا ہے؟ تحریک اللہ اکبر.
ਉਹ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੁਟਕੀ ਜੀ ਜਮਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਮੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬਾਜ਼ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 120 ਹਲਕੇ ਐਨੇ 120 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਡਾਢੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਰਾ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਮੰਨੀਅਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਈ ਆਖੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ Ya Rasulullah labbaik 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 اس واسطے تگڑے ہو کے وہ ایک چٹھی جی یہ بندہ بڑا جہا بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے پھوک مارے دو بندے رل کے پھوک مارے نہ جوڑ جائے کہتا جی ہم مساجد سے نکال کے ان کو پار کر دیں گے میں کہتے کر بیٹھے ہو یہ تو کر بیٹھے ہو بھائی پیر مکی مسجد وچوں قبلہ امیر المجاہدین نو اینا جدو آکھیا بھئی تسی ریزائن کر دیو تسی اس مسجد سرکاری مسجد ہے ایتھے تسی قرآن حدیث والا دین نہیں بیان کر سکتے سرکاری بیان کرنا ہے میں کہ وہ کر نہیں جے بیکھیا وہ کر نہیں جے بیکھیا ضلع ناروال دے اندر سینکڑا مسیطہ دے اندر تساں اپنی مرضی دے مولوی نہیں بٹھائے یہ سارا کچھ تے کر بیکھیا جے لیکن جے تسی یہ سمجھ دیو کہ مساجد دے اندر مدارس دے اندر ہن لبیک دا نعرہ نہیں لگنا میں نہ پتروں تگڑے ہو جاؤ وہ ٹائم آن والا ہے پاکستان دی اسمبلی وچ بھی لبیک دا نعرہ مارنا ہے اس کی labbaik labbaik Ya Rasulullah labbaik 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 امیر محترم قبلہ دا استقبال کرنا ہے تو ہنج کرنا بھی لگ پتا جا اے لگا یہ سامنے یہ جیل دیا بطیاں بھی سامنے نظر آ رہی ہیں جی تو ایتھے وہ بندے وہ بھی بیٹھے نے جنہ سانو چک چک جیلہ چ سٹیا سی آج اس سے جیل جو وہ دورہ پہ کر دیں اسی پھر میدان اس لبیک دا نعرہ بھی مارنے Ya Rasulullah labbaik 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 Ya Rasulullah labbaik 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 Ya Rasulullah labbaik 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 ایک گل لکھ لو کل عدم جماعتاں ہو ہوندیاں نے جڑیاں کسے کولوں لے کے اگے آون ہاں کسے دی مور لوا کے اگے آون جڑیاں روپیہ دی بیس دے اگے آون جڑیاں یہودی فنڈنگ نہ لگے آون کل عدم ہونا ہونا تے قیامت تک وہ جماعت کبھی کل عدم نہیں ہو سکتی جس جماعت نو مار حضرت داتا علی جویری دی لگی ہوئے تے پیر میر علی شاہ دی لگی ہوئے labbaik Ya Rasulullah labbaik 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 گزارش ہے انتظامیہ والے بالخصوص جڑے انٹری پوائنٹ تے چیکنگ کر رہے ہیں کہ جڑے علماء حضرات یا مشایخ اعظام تشریف لے آ رہے ہیں انہوں نے سٹیج والے رستے اگے بھیج دیو علماء نو بالکل پنڈال دی طرف نہ بھیجو بلکہ سٹیج والے رستے اگے بھیج دیو اللہ پاک سارے جواناں دیاں ہمتاں دے وچ ہور برکتاں عطا فرماوے آمین بول لو ذرا کچھ نہیں ہوندا آمین کب کی بولو گرامی قدر حاضرین تقریر گئی موقع تے ہون ایک نعرہ مارنا تسا تگڑا کر کے مرزائیوں کا جو یار ہے
وہ گردار ہے. جی ہاں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا بری تبھی ہوگا جب وہ ختم نبوت میں قانون کی تبدیلی کا جواب دے گا اس قوم کو. ہاں جی ہاں، جب ختم نبوت میں قانون کی، تو تمہاری جماعت تھی نا جس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا تھا، یہ تمہاری جماعت تھی نا جس کی وجہ سے 8 نوجوانوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا. ادھر جواب دینا پڑنا ہے. مسلمان کا نعرہ ایک ہی ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے گردار ہے، گردار ہے. تھوڑی آواز آنی چاہیے. اے آواز تھوڑی اتھوں تک پہنچے باڈر تک بھی کوئی مرزائی نواز بیٹھا ہو دا کلیجہ پاک جائے اور مرزائیوں کا جو یار ہے، گردار ہے، گردار ہے. مولا کے مرزائیوں کا جو یار ہے، گردار ہے، گردار ہے. سب مرزائیاں لڑ یاریاں لاؤ تے ووٹ منگو نبی دے غلامہ کو لو. انج ہن نہیں ہونا. ہن ووٹ بھی رسول پاک دے غلامہ دا تے سپورٹ بھی نبی پاک دے غلامہ نو انشاءاللہ. گرامی کا حاضرین، آخری وہی شعر جڑے حضرات حکم کرتے ہو میں لگا پڑھن تے تساں ذرا نعرہ اس تو بعد جدا مارنا ہے سپیکر وچ ذرا آواز مٹھی رہنی ہے آہستہ، صرف تہاڈی ایک ربط بنان واسطے تاکہ آواز اگے پیچھے نہ ہوئے. لیکن تہاڈی آواز ایتھوں نکلے تے داتا صاحب سے قدماں نوں چومدیاں امیر المجاہدین دی بارگاہ سلام پیش کردیاں مدینے والے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. کہ میاں وقت تھوڑا ہے کام زیادہ، زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ. اٹھو جگاؤ تم دہر کو، خطرہ لاحق ہے اب فقر کو. کیا کرو گے جوانیوں کا، کوئی دنیاوی ریشدانیوں کا. کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے بنائے نبی کے خاکے، پھر بھی سنی تو سو رہے گر پھیل جائے گا ہر طرف شر. اٹھ میدان عمل میں آ جا، ارے نور بن ظلمتوں پہ چھا جا. حبیب دابر شفیع محشر پلائیں گے ان کو جانے کا سر. تو آؤ نا جانوں کو وار دے ہم، اور قرض پچھلے اتار دے ہم. ہاتھ میں لے کے سیف حیدر یزیدیوں کے اتار دے سر، اور زمین کا کرتاس پاک کر دے. مرزا میری کو خاک کر دے. جو پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو چاک کر دے. جو سنیوں ہی سے لے کے کھا لیں اے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے. ایسے کتوں کو مارنا ہے، اپنے گھر کو سوارنا ہے. ارے اٹھو اب اٹھ بھی جاؤ، نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ. امتحانوں کا وقت آیا، لوٹا دو اب تک ہے جو کمایا. جو سر کٹانے کو تم ہو راضی، اور تھام لو آ کے دست غازی، اور لگا دو ایسے نبی کا نعرہ کہ گونج اٹھے جہان سارا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ سینے دا دل لا کے تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ